هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو ضرن کوئی تکلیف، دعوا ربہم، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین رجوع کرنے والے بن کر، الیہ اس کی طرف، ثم پھر اذا جب اذاقہم وہ چکھاتا ہے انہیں، منہ اپنی طرف سے رحمتاً رحمت، اذا یکایک فریقن ایک گروہ کے لوگ، منہم ان میں سے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین کا معاملہ بڑا عجیب سا ہے، حیران کن ہے کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم ان کو بے شمار دلائل پیش کر رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ توحید سے کتراتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے سے کتراتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مثلا دیکھ لیجئے، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب ان لوگوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف، مصیبت یا شدت، سختی آ چھوتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ دعوا ربہم، اس وقت یہ اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں۔ دعوا ربہم میں مراد یہ ہے کہ اس وقت یہ صرف ایک اللہ کی الوہیت کو، اس کے اختیار کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور پھر دل سے اس کو پکارتے ہیں، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، کسی اور کا دھیان نہیں ہوتا، کسی اور ہستی کا، خدا کا، بزرگ کا اس وقت خیال ان کو نہیں ہوتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ ثم اذا اذاقہم، پھر جب اللہ چکھاتا ہے انہیں، منہ رحمتاً اپنی طرف سے رحمت، یعنی وہ تکلیف ان سے دور کر دیتا ہے، رحمت نواز کے، مہربانی کر کے وہ تکلیف دور کر دیتا ہے، تو اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو ان میں ایک فریق واپس اسی حالت پہ پلٹ جاتا ہے جس میں وہ پہلے ہوتے تھے، کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے، فلاں جو ہے یہ اس کی برکت سے، اس کی مہربانی سے یہ کام ہوا ہے، فلاں نے نظر کرم کی ہے۔ یہ لفظ جو نا نظر کرم والے، یہ سب وہی ہیں، یہ اللہ کا کچھ نہیں ہے، اس کی مہربانی ہوئی ہے تو یہ سب کچھ ہو گیا، ورنہ کہاں ہو سکتا تھا۔ تو یہ ہے ان کی حالت۔ لیکفروا، اللہ فرماتا کوئی بات نہیں، چاہیے کہ وہ ناشکری کریں، بما اس کی جو آتیناہم عطا کیا ہم نے انہیں، فتمتعوا تو تم فائدے اٹھا لو، فسوف تعلمون تو ان قریب تم جان لو گے۔ لیکفروا ایک مطلب یہ بھی ہے تاکہ وہ ناشکری کریں، بما آتیناہم اس کی جو عطا کیا ہم نے انہیں، فتمتعوا تو تم فائدے اٹھا لو، فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لو گے۔ یہ لام جو ہے نا، اس لام کو، لیکفروا کا جو لام ہے، اس لام کو کہتے ہیں لام عاقبہ، کہ یہ کفر کرو گے نا تو اس کا انجام یہ ہے لام عاقبہ، تاکہ تمہارا انجام ہو۔ تاکہ تم انجام دیکھو۔ اور کچھ نے کہا یہ لام تعلیل کا ہے، ریزن بتانے کے لیے کہ یہ اپنے رب کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہیں؟ تاکہ وہ ناشکری کریں۔ دینے والا کون؟ اور یہ گن گاتے ہیں کسی اور کے، یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ تو لیکفروا تاکہ وہ ناشکری کریں اس کی جو عطا کیا ان کو ہم نے، یعنی دیا ہم نے، اور منہ پہ تعریف کے کلمات کس کے لیے؟ غیر اللہ کے لیے، کہ فلاں کی مہربانی ہے، فلاں کی نظر کرم ہے، فلاں نے، فلاں داتا، فلاں مشکل کشا، فلاں غوث، اس نے میری مدد کی ہے۔
اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی ناشکری ہے. کر لو فتمتعوا، تو فائدے اٹھا لو. کوئی نہیں، میں دے رہا ہوں، تم فائدے اٹھا لو، کوئی بات نہیں، چند روزہ فائدے ہیں نا، لیکن غصے میں آ کے میں تمہارے اس رزق کو بند کرنے والا نہیں ہوں. فسوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے. کیا مطلب؟ اگر تمہیں پتہ ہو کہ موت کے بعد کون سا ایسا فرشتہ ہے جو میری نگرانی کر رہا ہے، جو مجھ پر مسلط ہوگا، تمہیں پتہ چل جائے منکر نکیر کا، تو تم اللہ سے ابھی ڈرنے لگ جاؤ. فسوف تعلمون، کوئی بات نہیں، جب حالات تمہارے یہی ہیں تو آگے میں بھی پھر تمہیں بتا دوں کہ تمہارے ساتھ کس قسم کا معاملہ ہونا ہے. ام انزلنا، یا اتاری ہم نے علیہم ان پر سلطانن کوئی دلیل، فہو یتکلم، تو وہ بتاتی ہے، بما ان کو وہ جو کانو ہیں وہ بھی ساتھ اس کے ساتھ جس کے یشرکون وہ شریک ٹھہراتے. بھئی یہ جو شرک کر رہے ہیں ان کے پاس دلیل کس چیز کی ہے؟ ایک سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. کیا واقعی ہم نے اس شرک کی کوئی دلیل ان پر نازل کی ہے؟ کسی نبی نے یا کسی کتاب نے ان کو بتایا ہے کہ تم اس طرح مصیبت جب آئے تو اللہ کو پکار لو، اور جب خوش ہو جاؤ، جب اللہ اس مصیبت کو ٹال دے تو پھر غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دو، اس کے بن جاؤ؟ کیا اس کی کوئی دلیل ہم نے بتائی ہے آپ کو یا اتاری ہے آسمان سے؟ اور وہ دلیل تمہیں بول بول کے کہہ رہی ہو، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ، اور وہ تمہیں بول بول کے کہہ رہی ہو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے، تم یہ شرک جو کر رہے ہو یہ بالکل ٹھیک ہے. مراد یہ کہ نہیں ہے تمہارے پاس کچھ بھی. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمتاً کوئی رحمت، فَرِحُوا بِهَا، وہ خوش ہوتے ہیں اس پر. اللہ فرماتے ہیں پھر ان کی حالت دیکھیے، جب ان لوگوں کو ہماری طرف سے کچھ فراخی ملتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، تو فَرِحُوا بِهَا، تو اس وقت یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے جسم وہ بھی خیر و عافیت سے ہوتے ہیں، صحت مند ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح ان کے مال وہ بھی بڑھتے ہیں، مال بھی محفوظ رہتا ہے، تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اوہ اللہ نے بڑا کچھ دے رکھا ہے، بہت کچھ مل گیا ہمیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف ہماری طرف سے، کوئی قحط آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی اور بلا آ جائے جس سے ان کے مالوں کو مال تباہ ہو جائیں، یا خود یہ بیمار پڑ جائیں، یا ان کے اپنے جو قریبی عزیز ہیں محبوب لوگ ہیں وہ بیماری کا شکار ہو جائیں، اور یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی ان کے برے اعمال جو ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان حائل ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ان پر سختیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور خود گناہوں پر، اللہ کی نافرمانیوں کی خوب ڈھٹائی کے ساتھ بڑھ چڑھ کے یہ نافرمانیاں کرتے ہیں، اور پھر ہم اس نافرمانی کے بدلے میں جب ان کو سختی کوئی کرتے ہیں یا کوئی مصیبت میں ڈالتے ہیں، کوئی نقصان پہنچاتے ہیں، تو اذا ہم یقنطون، تو اچانک وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب یہ خوشحالی کبھی نہیں آئے گی، اب یہ بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، اب میں غریب ہی رہوں گا، بہت کچھ محنت کی تھی، سب کچھ لٹ گیا. مایوس ہو جاتے ہیں انسان. اور یہ مایوسی اگر دیکھنی ہو نا تو آپ کو کچھ سال پہلے کی بات ہے، دبئی میں جو تھوڑا سا وہ جھٹکا لگا تھا، تو لوگوں نے جان چھڑانے کے لیے اپنا گھر بار، اپنی گاڑیاں، ٹکٹ لی، گھر بار بھی وہیں چھوڑا، بچوں کو لیا، گاڑی، بہترین گاڑی وہ لے کے ایئرپورٹ آئے، اور ایئرپورٹ پہ آ کے گاڑی پارک کی، چابی اسی میں چھوڑی، اور سیدھا ایئرپورٹ آ کے ٹکٹ لی، بورڈنگ پاڑ لیا، جہاز میں بیٹھے اپنے ملک میں آ گئے. یہ تو گیا، یہ ملک گیا، دولت لٹ گئی. جو اربوں پتی تھے وہ لاکھوں پتی بن گئے.
کروڑوں پتی بھی نہیں بنے، لاکھوں پتی بن گئے، اور لاکھوں میں وہاں گزارا نہیں ہوتا، ہرس اتنی ہوتی انسانوں میں. وہ کہتے ہیں ڈوب گئے، ڈوب گئے ہم، یہ لفظ ہوتے ہیں، ہم ڈوب گئے. یہ عام سا ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ کہیں بھی تھوڑا سا اقتصادی یا پیسوں کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے تھوڑا سا زوال آتا ہے یا تھوڑا سا ہلاوا آتا ہے تو بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی وہ اپنے مستقبل کو مایوسی سے وابستہ کر لیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ کل میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں جب یہاں آیا تھا دبئی میں تو میں 1 لاکھ لایا تھا، آج اس کے بدلے میں میرے پاس 10 کروڑ روپے ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ وہ یہ نہیں سوچتے. وہ کہتے ہیں نہیں، جو زوال آیا نا بس یہ کیا، اب یہ پیسے کبھی آنے کے نہیں ہیں. حالانکہ ایک تاجر کو یہی سوچنا چاہیے الحمدللہ جب میں یہاں آیا تھا تو زیرو تھا، میں یہاں کا مال اٹھا کے ادھر اس دکان کو سپلائی کرتا تھا. آج میرے پاس خود اپنی دکان ہے، اپنی پراپرٹی، اپنا گھر ہے، کئی فلیٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے نہیں کچھ بھی نہیں ہے، مایوس. اولم یرو، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ ہی، یبسط الرزق، وہ فراخ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وہ یقدر، اور وہ تنگ کرتا ہے. ان فی ذالک، یقیناً اس میں لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. وہ بھلے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ مارکیٹ یہاں بڑی اپ تھی تو اس وجہ سے یہاں پر نہ اکانومک گروتھ کر رہی تھی، اور اب جو زوال آیا ہے تو بس اب یہ آیا ہی آیا. او بھائی اس کی وجوہات یہ نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کو غور و خوض کرنا چاہیے، یہ ایمان رکھنا چاہیے وہ اللہ رازق ہے، وہ چاہے تو کسی کا رزق فراخ کر دے اور وہ چاہے تو کسی کا رزق تنگ کر دے. تو یہ بھی ایک شرکانہ مشرکانہ ذہن ہوتا ہے کہ انسان دنیا کو خدا سمجھ کے اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور کانسیپٹس دنیا کے قبول کر لے اور اللہ کا دیا ہوا ایمان جو ہے وہ قبول نہ کرے. تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس زوال اور عروج میں بھی بڑی زبردست نشانی ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر، کیونکہ مومن کا ہر کام اس کے لیے بلائی ہی بلائی والا ہوتا ہے. ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، اور یہ بھلائی یا یہ اس کی معاملہ مومن کا یہ کسی کے لیے نہیں ہے، کسی کو نصیب نہیں ہوتا سوائے مومن کے. وہ کیا ہے کہ ان اصابتہ سراء، اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو شکرہ، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو فکان خیر اللہ، تو یہ شکر کرنا اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، اللہ اور خوش ہوتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبر، تو وہ صبر کرتا ہے، مایوس نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ نے دیا تھا آج اللہ نے لے لیا ہے، تو کوئی بات نہیں، میں صبر کرتا ہوں. تو یہ صبر کرنا بھی فکان خیر اللہ، تو اس کے لیے اور بھلائی پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ تعلیم. فآت ذی القربى حقہ، پس آپ دے دیجئے قرابت والے کو اس کا حق، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ یہ خوبیاں کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ کے رہوں، اللہ تعالیٰ میرے رزق کو فراخ کرے، اور اللہ پر ہی ایمان ہو کہ وہ رزق کو فراخ بھی کرتا ہے، وہ رزق کو تنگ بھی کر دیتا ہے. تو کچھ خوبیاں ایسی بتائی جا رہی ہیں کہ جن کو اگر انسان اپنائے تو اللہ خوش ہو کے اور دیتا ہے، اور یہ حقیقت ہے. تو وہ خوبیاں کیا ہیں؟ وہ یہی ہے کہ فآت ذی القربى حقہ، تو اے مسلمان تم دو قرابت دار کو حقہ، اس کا حق. بس یہ دھیان رکھنا. قرابت دار کون ہے؟ والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، پھر ان کے بعد ماموں چچا، پھر ان کی اولادیں، خالہ پھپھی ان کی اولادیں.
یہ قرابت دار ہے. تو ہر قرابت دار جو جتنا قریبی ہے اس کا حق اس کو دینا ہے. حق کیا ہے؟ اس سے رشتہ جوڑنا ہے. ان کو اگر وہ تنگ ہیں، بیمار ہیں، تو ان کو وزٹ کرنا ہے. کمزور ہیں مالی اعتبار سے تو اللہ نے تمہیں پیسے دے رکھے ہیں تو ان کی مدد کرنی ہے، ان کا خیال کرنا ہے. والدین تو ہے نا، وہ تو بالکل ہی زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ والد کو سامنے تو بچے کا جو بھی مال ہے وہ والد کا ہے. وہاں بیٹا یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ابا یہ تو میرا مال ہے. انتا ومالک لابیک، آپ فرماتے ہیں تم یہ کہتے ہو یہ میرا مال ہے، تم بھی اپنے باپ کے ہو اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا. یہ کیسے تفریق کرتے ہو؟ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے والدین کو. خاص طور پر جوان بیٹا جب کما بیٹھے تو ابا کو یہ نہ کہ ابا یہ تو میرا ہے، نا، یہ بھی آپ کا ابا جان، آپ حکم دیں. تو یہ جو چیز ہے فآت ذی القربى حقہ، والدہ ہے. پھر اسی طرح والدین کے بہن بھائی ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، ان سب کا خیال کرنا ہے. اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا ڈبل ثواب ہے. ایک انسان مدد کر رہا ہے اور دوسرا یہ کہ رشتہ داری جوڑ رہا ہے. اور غیروں کو اگر انسان دے رہا ہے تو اس کا ایک ثواب ہے، سنگل ثواب ہے، اس لیے کہ اس میں رشتہ داری نہیں ہے، صرف اس کا حق ادا کیا جا رہا ہے. تو یہ بات اس لیے بھی پہلی بات کہی ہے، اس لیے کہ ہمیں رشتہ دار اچھے نہیں لگتے جو ہر وقت سامنے نظر آتے ہیں نا. ہر وقت جو سامنے نظر آتے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا زہر لگتا ہے، وہ اچھے نہیں لگتے. تو اچھا بنانا ہے اپنے آپ کو، کچھ بھی ہو ان کا حق بنتا ہے. ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی ہر بات کو گوارا کرنا، ناراض نہ ہونا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ان کا حق ہے. جب مل جل کے رہیں گے یا سامنے رہیں گے تو ضرور کچھ نہ کچھ باتیں ہوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بولنا چھوڑ دوں یا ان سے جان چھڑاؤں یا ان سے لڑائی شروع کر دوں. یہ مطلب نہیں ہے، یہ ان کا حق نہیں ہے، بلکہ ان کے حق کی پامالی کی جا رہی ہے. فآت ذی القربى حقہ. آپ دیکھیں نا، رشتہ دار آپ کے ساتھ کتنا ہی برا کرے مگر آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ صحیح کریں. آپ کی چچی اگر آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے تو نبی علیہ السلام محسوس نہیں کرتے، لیکن جب ایک دو دن دیکھتے ہیں کانٹے نہیں بچھے تو آپ اس کے گھر چلے جاتے ہیں. پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، چچی کا حال پوچھتے ہیں. اتنا کھلا دل ہونا چاہیے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں. تو بڑی آزمائش ہوتی ہے بھی، جب مل جل کے ہم رہتے ہیں نا تو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ یار کس طرح ان کے ساتھ رہا جائے. یہ حالات ہوتے ہیں. آج ماں باپ کے گھر میں، جو گھر بڑا ہو لیکن اس گھر میں اگر دو بہویں آ جائیں تو دیکھیں دو بھائی بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں. بھائی بیٹا والد والدہ سے لڑ پڑتا ہے. یہ حالات ہو جاتے ہیں. وہ برداشت ہی نہیں ہے، وہ ہمارا ذہن ہی نہیں ہے، وہ دل کے اندر وہ فراخی نہیں ہے جو دین پیدا کرنا چاہتا ہے. بھئی اپنے ہیں، اپنوں کو اپنا ہی سمجھو، جینا سیکھو ان کے ساتھ، مگر نہیں ہوتا. تو فآت ذی القربى حقہ، جو اپنے قرابت دار ہیں ان کو ان کا حق دو. عزت، احترام، حسن سلوک، ان کی مالی مدد دو، ضرور دو. حقیقت یہ ہے کہ بڑے برے حالات ہیں ہمارے. ہم اتنے کنجوس ہو جاتے ہیں، اتنے کنجوس کہ ہمارے بچے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بڑی اچھی بات کریں گے، پیار کریں گے، ان کو چیزیں دیں گے، لیکن اگر بہن کا بیٹا ہے، بھائی کا بیٹا ہے، وہ سامنے آ گیا تو اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کے سر پہ ہاتھ ہی نہیں پھیرتے، اسے پیار ہی نہیں کرتے. میں اچھا چچا ہوں، اچھا ماموں ہوں، اچھا خالو ہوں. یہ کون سا رشتہ ہے بھائی تمہارا؟ کیا میں بچے معصوم ہیں؟ میں ان کے دلوں میں کیسی نفرت اپنے بارے میں پیدا کرتا ہوں، جبکہ میں بڑا ہوں، میرے دل میں ان کے بارے میں نفرت آ گئی ہے. تو یہ بچے کل کو بڑے ہو کے کیا سوچیں گے؟
کیا رشتہ داری ایسے قائم رہتی ہے؟ تو اس لیے یہ فآت ذی القربى حقہ، سب سے پہلا کام یہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو، والمسکین، اور پھر مسکین کو۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس بس ایک دو وقت کا کھانا ہے، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس اگلا کھانا نہیں ہے، جب وہ موجودہ کھانا بھی نہیں ہے، اس وقت بھوک لگی اس کا بھی کھانا نہیں ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کو۔ مسافر چاہے اپنے گھر میں کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، لیکن سفر میں اگر وہ ضرورت مند ہو گیا ہے تو پھر یہ اس کا حق بنتا ہے کہ مقامی لوگ اس کی مالی مدد کریں، اس کو اتنا دے دیں کہ وہ خیر سے اپنے ہاں پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، وابن السبیل عام طور پر یہ مسافر کو کہا جاتا ہے، مگر وابن السبیل میں راستے کا بیٹا، کیا مطلب جو پیدل چل رہا ہے، تو جو پیدل چل رہا ہے نا، جو سوار ہے، وہ اس کو حق دے، اچھا بھائی تم پہلے گزر جاؤ، میں بعد میں گزر جاؤں گا۔ یہ جو ہمارے ہاں سگنل سسٹم ہے نا، یہ اسی وجہ سے بنایا گیا ہے کہ ابن السبیل کو بھی کچھ حق دیا جائے، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ جو ہی ریڈ لائٹ آئے میں رک جاؤں، وہ پار کر لے سڑک۔ اسی طرح میں آ رہا ہوں، اس نے قدم رکھ دیا ہے سڑک پہ، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں رفتار اپنی آہستہ کر لوں، اس کو آرام سے گزرنے دوں۔ یہ نہ ہو کہ اس کو مار کے کہوں اندھے ہو دیکھ نہیں رہے، میں آ رہا تھا۔ پھر بھی سائیکل پہ سوار ہوں، موٹر سائیکل پہ ہوں، حوصلے سے اس کو حق دوں، وہ چلے۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو یریدون وجہ اللہ، جو چاہتے ہیں چہرہ اللہ کا، جو یہ چاہتے ہیں کہ کل اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، جیسے قرآن مجید میں آیا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے بارونق ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ تو جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے رب کو دیکھیں، اور رب کو تبھی دیکھ سکیں گے جب رب ان کا خوش ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کو اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہی کام کریں، یہی کام ہے جو نیکی کے کام ہیں، اور انہی کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ذالک خیر، اور اس کے علاوہ جو کریں گے وہ خیر نہیں ہوگا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہی کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی تعلقات کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، حسن سلوک کے اعتبار سے ان کی عزت ہوگی، ریسپیکٹ ہوگی، دلوں میں لوگوں کے محبت ہوگی ان کے بارے میں، اور پھر لوگ جو اچھے لوگ ہوں گے وہ اگر ان سے خوش ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، فرشتے بھی خوش ہوں گے، ان کی محبت فرشتوں کے دلوں میں بھی آ جاتی ہے۔ اور یہی لوگ جب مرگ کے رب کے حضور پہنچیں گے تو وہاں بھی ان نیک اعمال اور اچھے اعمال کی وجہ سے، رشتہ داری کو نبھانے کی وجہ سے، وہاں بھی ان کو فلاح اور کامیابی نصیب ہوگی، یعنی جنت میں جائیں گے۔ وما آتیتم، اور جو کچھ آتیتم دیتے ہو تم، من ربن، سود میں سے، لیربوا، تاکہ وہ بڑھ جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک نیچر بتائی ہے، اور خاص طور پر جو مالوں کو لیتے دیتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں ان کی، کہ وہ دیتا تو ہے جتنا دیتا ہے، مگر چاہتا یہ ہے کہ اس سے زیادہ اس کو ملے، یہ اس کا مزاج ہوتا ہے۔ یا کسی کو گفٹ دیا تو اس نیت سے دیا کہ مجھے اب اس سے بہتر یہ گفٹ دے گا، تو یہ یعنی ایسی نیت ہے جس کا کوئی اجر نہیں ہے، اور لینے والے پر بھی کوئی بوجھ نہیں ہے۔ انسان دیتا ہے تو اللہ کے لیے دے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی لے۔ تو یہاں ربا کی بات چلی ہے، تو اس میں یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تھوڑی سی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ ربا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ربا وہ ہے جو صحیح نہیں ہے، جس کو شرعاً ربا کہتے ہیں، سود، اور ایک ربا وہ ہے
جو فائدہ، جس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ، وہ تجارت میں ہوتا ہے، تو یہ دونوں ربا جو ہیں اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں، یہ تجارت میں جو انسان فائدے کی نیت سے لیتا دیتا ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ انسان بعض اوقات یوں بھی کرتا ہے کہ کسی کو گفٹ کے طور پر کچھ دے دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ شاید مجھے یہ تاجر جو ہے یہ بڑا ہے، اس کے بدلے میں مجھے کچھ اچھی چیز دے دے۔ تو یہاں کون سا ربا پھر مراد ہے؟ یہاں دونوں ربا مراد ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہاں اس ربا کو جو صحیح نہیں ہے اور اس ربا کو جو تجارت کے ذریعے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور نیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں دے تو رہا ہوں مگر لوں گا اس سے زیادہ افضل، اس سے زیادہ بہتر، اور اس لینے دینے میں تھوڑا سا جو گفٹ دیتا ہے اس کے بدلے میں وہ افضل چاہتا ہے۔ پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ آیت پڑھی کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ کیا وہ کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی تم اگر کسی کو فائدے کی نیت سے کچھ شے دیتے ہو کہ اس سے مجھے بڑا فائدہ ملے گا، تو یہ نیت ہی درست نہیں ہے۔ فلا يربو عند اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا، نیت ہی خراب ہے۔ فلا يربو عند اللہ، اللہ وہاں اس میں کوئی برکت پیدا نہیں کرتا۔ تو کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نیت ٹھیک غلط ہے، مگر یہ فائدہ اگر اس کو کل کو کوئی دے، یعنی میں تحفہ دے رہا ہوں، اس سے بڑھ کر مجھے کوئی تحفہ دے، تو یہ فائدہ اگر اس کو پہنچتا ہے تو یہ ربا حلال ہے، یہ فائدہ حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ کیونکہ اس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ کچھ سودے بازی کی ہے اس نے، بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ثواب جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ کیونکہ گفٹ انسان اگر کسی کو دیتا ہے تو اس نیت سے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہوں، کو میری نیت یہ نہیں ہے کہ میں جو دے رہا ہوں اس سے بڑھ کر مجھے کوئی اور دے۔ یہ اکثر و بیشتر ہمارے ہاں برادری سسٹم میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، شادی ہوتی ہے یا کوئی ولیمہ ہوتا ہے یا کوئی پھر اسی طرح کوئی فنکشن ہوتا ہے، تو لوگ تحفے تحائف جب دیتے ہیں نا تو باقاعدہ ایک بیٹھا ہوتا ہے لکھنے والا، نام بھی لکھتا ہے کون آیا، فلاں نے اتنا دیا ہے جی، اچھا ٹھیک ہے، اس نے 5,000 روپے دیے اور اس نے 2,000، پھر پچھلا ریکارڈ نکالا جاتا ہے اپنا کہ میں نے اس کو کتنا دیا تھا اور اس نے اس کے بدلے میں ہمیں کتنا دیا ہے۔ اب سوچیں نا یہ حرکتیں جو ہیں کیا واقعی یہ کوئی اللہ کے لیے سب کام ہو رہا ہے؟ یہ تو ذاتی مفاد کے لیے ہو رہا ہے۔ یعنی ہمارے تعلقات بس اس حد تک ہیں کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ جس کو دیں وہ اس سے ذرا بڑا دے یا اس سے زیادہ چیز ہمیں دے، تو دنیا میں تو ثواب مل جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نہیں ملتا نا۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے، گو یہ لینا دینا حرام نہیں ہے، حلال ہے، کو مقصد ہے اس کا فائدہ اگر اس کو ملتا بھی ہے تو یہ حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن کیا اس کا ثواب ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں فلا یربو عند اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز کوئی گروہ نہیں کرتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ عرف کی بات ہے، عرف کا مطلب یہ ہے کہ کسی برادری میں کسی سوسائٹی میں ایک شے اچھی سمجھی جاتی ہو، معروف سمجھی جاتی ہو، تو اس معروف کو دین یہ چاہتا ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا نیت درست کر کے انسان ثواب بھی کما لے۔ ذرا اگر نیت یہی ہے کہ میں جو دے رہا ہوں اس سے بڑھ کر مجھے کوئی دے تو ٹھیک ہے، کر لے نیت یہ، مگر اس کا کیا ثواب ہے یہ اصل چیز ہے۔ فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکات، اور جو کچھ تم دیتے ہو زکوٰۃ میں سے، تریدون وجہ اللہ، تم چاہتے ہو چہرہ اللہ کا، یعنی تم اگر زکوٰۃ دیتے ہو، اپنا مال اس سے زکوٰۃ نکال کے کسی کو جب دیتے ہو اور اس کے دینے میں بھی تمہاری نیت کیا ہو، ارادے کیا ہوں کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ چہرہ اسی کو دکھائے گا جس سے وہ خوش ہوگا۔ دوسری مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کی خوشی چاہتے ہیں،
اللہ کی رضا چاہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر اس نیت سے تم دو زکوٰۃ ہوئی تو کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو دگنا کرنے والے ہیں، یعنی جتنا دیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ان کو واپس ملے گا، اجر کی صورت میں بھی اور مختلف اور انعامات کی صورت میں بھی. ٹھیک ہے، تو ایک معنی تو یہ علماء کرتے ہیں. دوسرا معنی ویسے آپ سود کا بھی کر لیں کہ وما آتیتم من ربن، کہ جو کچھ تم سود لیتے دیتے ہو. ایک معنی یہ بھی کر لیں یہ ربا حرام ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ حرام ربا ہے. تو یہ اس لیے دیتے ہو لیربوا فی اموال الناس، تاکہ لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہو. لیربوا، تاکہ وہ مال بڑھ جائے. کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود لیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارا پیسہ بڑھ جائے گا. پرسنٹیج 6%، 10%، 15، 30%. تو یہ جو سود لیتے ہو تم یا دیتے ہو تو تم سمجھتے ہو کہ شاید لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہوگا، لوگوں کا مال بڑھ جائے گا. بے شک بڑھ جائے، مگر فلا یربو عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بالکل نہیں بڑھتا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں اس کی برکت ہی ختم ہو جاتی ہے. یعنی سودی کام ہو، سودی پیسہ ہو، سودی منافع ہو، یہ کوئی دوسرے کو تو تکلیف دے کے، دوسرے کو اذیت میں مبتلا کر کے، یہ بندہ جو سود لے رہا ہے آرام سے گھر بیٹھا بغیر کسی محنت کے اس کا خون چوس رہا ہے. تو اتنی تکلیف دوسرے کو پہنچا کے بندہ یہ توقع کرے کہ میرا مال اللہ کے ہاں کوئی گرو کر جائے گا، نہیں ہوتا. ایک معنی یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله تعالى أنزله ورسوله